السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فإنما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اولاد، والدین اور اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے زندگی کا عظیم سرمایہ ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں محبت رسول کے نام پر آپ کی شان میں غلو اور مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، اور آپ سے متعلق بہت ساری ایسی باتیں کہی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں، قولاً و عملاً و عقیدتاً، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی شان کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے، آپ کی عظمت کے لیے وہ کافی ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے آپ کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی باتیں پیش کرنا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گستاخی لازم آتی ہو، جب بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر الہی صفات، اللہ رب العالمین کی خصوصیات، اللہ کے اختیارات، اللہ کے صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، جگہ جگہ جلوس، جلسے سیرت النبی کے عنوان سے، محبت رسول کے عنوان سے قائم کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں پیش کی جاتی ہیں جو بے بنیاد ہوتی ہیں، کتاب و سنت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غلو اور مبالغے سے ڈرایا اور گزشتہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والغلو فی الدین فإنما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ اے لوگو، تم دین میں غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے غلو فی الدین کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا، تو اس لیے تم اس برائی سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں اندیشہ تھا کہ کہیں میری امت میری شان میں غلو سے کام نہ لے، جیسے اس سے پہلے کے نبیوں کی شان میں ان کی قوموں نے غلو اور مبالغے سے کام لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں خاص طور پر غلو اور مبالغے سے کام لینے سے منع کیا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔ اے لوگو، تم میرے مقام کو مت بڑھاؤ، میری شان میں غلو سے کام مت لو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے مقام کو بڑھا دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ فإنما انا عبدہ، میرا تعارف یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، اس لیے مجھے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنی امت کو آپ کی شان میں غلو اور مبالغہ کرنے سے منع کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی آپ کی شان میں غلو سے کام لینے کی کوشش کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی
ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا ما شاء اللہ وشئتا، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں۔ اس نے اللہ کی مشیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو ملا دیا، اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے؟ اللہ کی مشیت کے ساتھ میری مشیت کو بھی شامل کر دے رہا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہو کہ صرف اللہ جو چاہے۔ اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں رونما ہوتی ہیں، پیش آتی ہیں، وہ صرف اللہ کی مشیت سے ہوتی ہیں، کسی دوسرے کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی اور کہا قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو کہ صرف اللہ جو چاہے، اللہ کی مشیت سے جو چاہے جو ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں کہ جب ہماری رخصتی کا وقت آیا تو اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اور میرے بستر پر بیٹھے۔ چند چھوٹی کمسن بچیاں کچھ ترانے پڑھ رہی تھیں، خاص طور پر بدر کے دن ان کے جو باپ دادا قتل کر دیے گئے تھے ان کے اوصاف ذکر کر رہی تھیں۔ وہ ترانہ پڑھتے ہوئے اور دف بجا رہی تھیں۔ ترانہ پڑھتے ہوئے بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ اس بچی نے اپنے ترانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب کے عقیدے کا اظہار کیا کہ آپ کو کل کی باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ کی اور کہا لا تقولی ہکذا، تم اس طرح سے مت کہو، وقولی کما کنت تقولین، جو تم ترانے پڑھ رہی تھیں وہ سب کہو، لیکن یہ مت کہو کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اپنی شان میں غلو اور مبالغہ کرنے سے آپ نے تنبیہ کی اور لوگوں کو سختی سے منع کیا، اور آئندہ بھی آپ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ جس طرح سے گزشتہ قوموں نے اپنے نبیوں کی شان میں غلو اور مبالغے سے کام لیا، میری امت بھی میری عقیدت اور محبت میں آ کر کے میری شان میں غلو اور مبالغے سے کام لیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سختی سے منع کیا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے عقائد رکھے جاتے ہیں اور آپ کی شان میں ایسی سی باتیں کہی جاتی ہیں، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت لکھنے والے نعت خواں، نعت گوش جو شاعر ہوتے ہیں، آپ ان کے اشعار میں آپ دیکھیے، اردو اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ساری شرکیہ باتیں کہہ دی گئیں۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، شاعر کہتا ہے، بدعتی شاعر، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک موضوع حدیث، گھڑی ہوئی حدیث ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں نے اس مخلوق کو، کائنات کو پیدا ہی نہیں کیا ہوتا۔ یعنی یہ کائنات جو بنی ہے، یہ زمین اور آسمان جو قائم ہوئے ہیں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قائم ہوئے۔ یہ سب گڑھی ہوئی باتیں ہیں، خود ساختہ باتیں ہیں، جن کا دین میں، شریعت میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بے بنیاد باتیں ہیں۔ ایک بدعتی شاعر کہتا ہے نعوذ باللہ، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ یہ سب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا قرار دینا، آپ کو مختار کل سمجھنا، اور الہی اختیارات، الہی صفات جو خصوصیات اللہ کے ہیں، وہی خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی سمجھے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ سب شرکی عقیدہ ہے، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر ہوتا ہے۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ ایک بدعتی شاعر کہتا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی نبی اور اللہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسے بدعتیوں نے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے اشعار پیش کیے کہ جو شرک پر مبنی اشعار، اور ایسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ پیش کرتے ہیں کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سختی سے منع کیا تھا۔
تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول کو سمجھنے کی کوشش کریں. اصل میں لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں. تو محبت رسول کے نام پر یہ سب ہوتا ہے. تو اصل محبت رسول کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، انہوں نے محبت کا مطلب کیا سمجھا ہے اور انہوں نے دنیا والوں کے سامنے، امت کے سامنے محبت کا کیا معنی پیش کیا ہے. تو ہمیں اصل محبت رسول کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم محبت رسول کی آڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے بچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شرکیہ عقائد رکھنے سے باز آ جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے باطل عقائد و نظریات سے بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.